الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الدين إلا من أحب فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ بزرگوں اور بھائیوں، انسان اس دنیا کے اندر آیا ہے تو اس دنیا میں اس کے کچھ تقاضے اور ضرورتیں بھی ہیں، اور وہ اپنی ضرورتوں کو اللہ کی پیدا کی ہوئی راحتوں اور نعمتوں سے پوری کرتا ہے۔ دنیا میں رہنے کے لیے ہمیں مکان کی بھی ضرورت ہے، لباس کی بھی ضرورت ہے، بیمار ہونے پر علاج کی بھی ضرورت ہے، پیسوں کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام ضرورتوں کا انتظام فرمایا ہے اور ہمیں عطا کیا ہے، لیکن اللہ کی بنائی ہوئی اور عطا کی ہوئی چیزوں کو صحیح مصرف میں استعمال کرنا بس یہی ایمانی تقاضا ہے۔ دنیا بری چیز نہیں ہے، دنیا کمانا برا نہیں ہے، کاروبار اور دولت کا حاصل کرنا یہ برا نہیں ہے، یہ تو دین کا تقاضا ہے، لیکن اس کو صحیح استعمال کرنا یہ ہے اصل چیز۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ حدیث آپ نے اس میں اسی کی طرف متوجہ فرمایا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ یعطی الدنیا من یحب ومن لا یحب۔ اللہ تعالی دنیا سب کو عطا فرماتے ہیں، جن کو پسند کرتے ہیں انہیں بھی دنیا دیتے ہیں، اور جنہیں پسند نہیں کرتے انہیں بھی دنیا دیتے ہیں۔ دنیا کی دولت سب کو ملتی ہے، یعنی اللہ کے ماننے والے ایمان والے جو ہیں انہیں بھی اللہ دیتا ہے، اور جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، اللہ کو نہیں مانتے، آخرت کو نہیں مانتے، نبی کو نہیں مانتے، اللہ انہیں بھی دنیا دیتے، انہیں محروم نہیں فرمایا دنیا میں، بلکہ ماننے والوں کے مقابلے میں نہ ماننے والوں کو اللہ نے اور زیادہ دیا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ دنیا تو سب کو عطا فرماتے ہیں، جن کو پسند کرتے ہیں انہیں بھی، جنہیں پسند نہیں کرتے انہیں بھی۔ وَلَا يُعْطِ الدِّينَ إِلَّا مَنْ أَحَبَّ، لیکن اللہ دین کی دولت، ایمان کی دولت، اعمال کی دولت
انہی کو عطا فرماتے ہیں جنہیں اللہ پسند فرماتے ہیں۔ بہت قیمتی بات ہے، یہ دولت سب کو نہیں ملتی۔ ایمان، دین، اچھے اعمال، یہ اللہ اپنے ان بندوں کو عطا فرماتے ہیں اللہ جن سے محبت فرماتے ہیں۔ اور آگے فرمایا فَمَنْ أَعْطَاهُ اللَّهُ الدِّينَ فَقَدْ أَحَبَّهُ، لہذا اللہ نے جن کو دین کی نعمت عطا فرمائی، یہ سمجھ لو کہ اللہ نے انہیں پسند فرمایا، اللہ کو ان سے محبت ہے کہ انہیں دین عطا فرمایا۔ یہ حدیث پاک کا ترجمہ ہے۔ اب میں آپ کے سامنے چند باتیں عرض کرتا ہوں اسی حدیث کی روشنی میں۔ یہ حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ 4 قسم کے لوگ ہیں، جن میں 2 قسم کے لوگ وہ ہیں جو کامیاب ہیں، اور جو 2 قسم کے لوگ ہیں وہ ناکام ہیں۔ ایک وہ ہیں جنہیں دین بھی ملا اور دنیا بھی ملی، یعنی اللہ نے دولت دی، کاروبار دیا، آرام اور سہولتیں دی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے انہیں دین بھی دیا۔ وہ دین کے تقاضوں پر عمل بھی کرتے ہیں، وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، وہ ایماندار ہیں، وہ سچ بولتے ہیں، وہ حق والوں کو ان کا حق ادا کرتے ہیں۔ تو ایک قسم وہ ہے جن کو اللہ نے دین بھی دیا اور دنیا بھی دی، یہ کامیاب لوگ ہیں۔ اور دوسرے وہ ہیں جن کو اللہ نے دین دیا، دنیا نہیں دی، یعنی دنیا میں بڑی مشکل، مشقت، غربت کی زندگی گزاری۔ ان کے پاس دنیا نام کی کوئی زیادہ چیز نہیں، لیکن دین ان کے پاس ہے، دین میں بڑے مکمل ہیں۔ تو یہ بھی بڑے کامیاب لوگ ہیں کہ دنیا نہیں ہے لیکن دین موجود ہے، یہ بھی کامیاب ہے۔ یہ 2 جماعتیں وہ ہیں جو اللہ کے یہاں بھی کامیاب اور دنیا میں بھی کامیاب۔ ایک وہ جن کے پاس دنیا بھی ہے اور دین بھی ہے، یہ کامیاب۔ دوسرے وہ جن کے پاس دین ہے، دنیا نہیں ہے، دین ہے، دنیا نہیں ہے، غریب ہے، مسکین ہے، لیکن اللہ سے ڈرنے والے، عبادت گزار، نیک، صالح، یہ دونوں کامیاب ہیں۔ اور تیسرے وہ ہیں جن کے پاس نہ دنیا ہے نہ دین ہے، یہ تیسری قسم، یعنی دنیا بھی نہیں، دین بھی نہیں، ایمان بھی نہیں، اعمال بھی نہیں، کچھ نہیں۔ یہ وہ ہیں جو ناکام لوگ ہیں کہ نہ دنیا کے رہے نہ آخرت کے رہے۔ اور چوتھی قسم ان لوگوں کی ہے جن کے پاس دنیا تو ہے، دین نہیں ہے، دنیا بہت ہے لیکن دین نہیں ہے، یہ بھی ناکام ہے۔ تو اس طریقے پر یہ 4 قسم کی جماعتیں ہیں یا 4 قسم کے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہماری آنکھوں کے سامنے کر دیا۔ اب میں آپ کو اور تفصیل کے ساتھ سمجھاتا ہوں۔ دیکھو، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، دنیا بری چیز نہیں ہے، جتنی ہو یہ بری چیز نہیں، دولت بری چیز نہیں، دولت کا استعمال یہ انسان کو اچھا یا برا بنا دیتا ہے۔ اگر استعمال غلط ہے، حرام گناہ میں، اسراف میں، اپنی ناموری میں اور شہرت میں، تو یہ مال اس کے لیے وبال ہے۔ لیکن ایک آدمی دولت کماتا ہے، بڑا کاروبار کرتا ہے، لمبی چوڑی اس کی تجارت ہے، اس کے پیسے کی کوئی انتہا نہیں، لیکن وہ کماتا بھی ہے
جس سے اپنے بال بچوں کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں کی ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے، اور دین کا جب تقاضا آتا ہے تو دین کے تقاضے پر بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے۔ دنیا بھی ضروری چیز ہے، اگر دولت نہ ہو، اگر لوگوں کے پاس پیسہ نہ ہو تو دنیا میں دین کا نظام کیسے چلے گا؟ یہ مدارس کیسے چلیں گے؟ یہ مساجد کیسے تعمیر ہوں گی؟ یہ دین کی جماعتیں اور دینی تنظیمیں اور اصلاحی تنظیمیں یہ کیسے کام کریں گی؟ اس کے لیے پیسے کی ضرورت ہے۔ تو دولت بری چیز نہیں، دولت کا استعمال انسان کو اچھا یا برا بنا دیتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، تیسرے خلیفہ ہیں، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رشتے میں داماد بھی ہیں حضرت عثمان، لیکن کتنے مالدار تھے، کتنا لمبا چوڑا کاروبار تھا ان کا، دولت اتنی تھی کہ اس کی بنیاد پر ان کا نام ہی غنی ہو گیا۔ عثمان غنی یعنی مال والے، غنی آدمی ہیں، دولت والے ہیں، لیکن ان کی دولت ان کے لیے کامیابی اور نجات کا ذریعہ تھی۔ وہ اپنی دولت کو دین کے لیے استعمال کرتے تھے، اپنی زندگی میں بڑی کفایت شعاری سے کام لیتے تھے، سادہ سی زندگی گزارنے والے، لیکن دولت بہت تھی، دینی تقاضوں پر عمل کرتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دولت بری چیز نہیں ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں ہیں، وہ صحابی جن کو اللہ کے نبی نے دنیا میں جنت کی خوشخبری سنا دی، یہ وہ صحابی ہیں، لیکن کتنی دولت ان کے پاس۔ مدینے کے جب تک مکے میں رہے تو مکے کے بہت بڑے تاجر تھے، اور جب ہجرت کر کے مدینہ گئے تو کچھ نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی تھی تجارت کرنے کی۔ مدینے میں خالی ہاتھ گئے تھے، لیکن وہاں بھی تجارت شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا مال دیا جس کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ ایک صحابی حضرت زبیر بن عوام اور ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں، بڑے مالدار صحابی ہیں، کئی مکانات ان کے پاس تھے، جائیدادیں تھیں، صحابی تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی تھے اور آپ کے بڑے چہیتے بھی تھے، امیر صحابی ہیں۔ ایک صحابی حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، صحابی ہیں، مالدار صحابی ہیں، مدینے میں ان کی تجارت تھی، اور اسلام میں جب تک سود کو حرام نہیں کیا گیا تھا، اور سودی لین دین اسلام سے پہلے بھی ہوتا تھا، اور اسلام آنے کے بعد فوراً سود پر بندش نہیں لگائی گئی، آہستہ آہستہ ماحول بنایا گیا، حلال کی تاکید کی گئی، حرام سے بچایا گیا۔ حضرت فضل بن عباس اور اس طرح کے دوسرے صحابی سودی لین دین کیا کرتے تھے، لیکن کب تک؟ جب تک
اس کی اجازت تھی جب حرام نہیں ہوا تھا، اور جس دن حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اعلان کیا کہ سود حرام ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ نے سود کو ملیا میٹ کر دیا اور صدقات اور خیرات اور حلال کمائی کو اللہ تعالیٰ نے ترقی دی۔ کتنے ایسے پیسے ان کے تھے جو سود پہ دیے ہوئے تھے، انہوں نے فوراً اعلان کر دیا کہ میں نے اب کوئی مجھے پیسہ نہیں لینا، سب ختم، اس لیے کہ اللہ نے سود کو حرام کر دیا۔ اب ایک پائی بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ مزاج بنا ہوا تھا کہ جب گنجائش تھی گنجائش پر عمل کیا، اور جب اعلان ہو گیا کہ اب نہیں، اب حرام ہے، اب جائز نہیں، فوراً کہا کہ بس ختم، اب کچھ نہیں۔ یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ جیسے اسلام میں شراب جائز تھی، بہت دنوں تک شراب پینے کی گنجائش تھی، صحابہ شراب پیتے تھے اس لیے کہ جائز تھی، لیکن جس دن اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کر دیا اور قرآن میں آخری آیت نازل ہو گئی، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، شراب، جوا، بتوں کے نام پر فال کا نکالنا، بتوں کے نام پر قربانی کا کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ گندی چیز ہے اور شیطانی کام ہے۔ فاجتنبوا، اے ایمان والو اس سے بچو۔ جس دن یہ آیت نازل ہو گئی، بس اب اس دن عالم یہ ہے کہ مدینے کی گلیوں میں پانی کی جگہ شراب بہہ رہی تھی، لوگوں نے اپنے شراب کے برتن توڑ دیے، شراب کے مٹکے توڑ دیے، جن کے منہ میں شراب کا پیالہ لگا ہوا تھا انہوں نے پیالے کو پھینک دیا، اور جو منہ میں جا چکی تھی اسے باہر نکال دیا۔ مزاج بنا ہوا تھا، جب تک اسلام میں اس کی اجازت تھی استعمال کیا، حرام ہو گئی تو اسے نفرت پیدا ہو گئی، ایک قطرہ بھی حرام ہو گیا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دولت کو نعمت قرار دیا ہے، دولت بری چیز نہیں ہے، دولت کا استعمال برا ہے، برا استعمال کرو گے برا ہو جائے گا، اچھا استعمال کرو گے دولت اچھی ہو جائے گی۔ اس لیے کہ مال کی بھی ضرورت ہوتی ہے، پیسے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، پیسہ نہیں ہوگا تو آدمی عزت کے ساتھ اپنے بال بچوں کا پیٹ کیسے پالے گا، ان کا گزارا کیسے ہوگا، رہنے کے لیے مکان کہاں سے آئے گا، پہننے کے کپڑے کہاں سے آئیں گے، دوسری ضرورتیں کہاں سے پوری ہوں گی، تو اس کی بھی ضرورت ہے۔ تو فرمایا کہ وہ پہلی قسم یہی ہے کہ وہ کامیاب ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دین بھی دیا اور دنیا بھی عطا فرمائی۔ دین کی بھی دولت ہے، دنیا کی بھی دولت ہے۔ میں نے صحابہ اکرام کی مثال بیان کر دی کہ دیکھو دین بھی تھا، دولت بھی تھی، اور یہ سب جنتی ہیں، یہ سب جنتی ہیں۔ اور دوسرے وہ ہیں جن کے پاس دین ہے دنیا نہیں ہے، یہ بھی کامیاب ہے، اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں، دین کی دولت موجود ہے۔ صحابہ میں اس کی بھی مثالیں آپ کو مل جائیں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، کچھ نہیں تھا ان کے پاس، بڑے غریب کہ کھانے کے لیے کوئی انتظام نہیں، فاقے کی وجہ سے بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، اپنا مدینے میں کوئی مکان نہیں، مسجد نبی میں حضور کے پاس رہا کرتے تھے، اور صفہ جو آج بھی مسجد نبوی میں موجود ہے، صفہ جس پر غریب صحابہ رہتے تھے، اور جو پیسے والے صحابہ تھے ان کے کھانے کا انتظام ان کے ذمے تھا۔ حضور نے ذمہ کر دیا تھا کہ یہ صفہ والے، یہ غریب لوگ ہیں، تم ان کا انتظام کرو، ان کی ضرورتیں پوری کرو۔
اور صحابہ میں اکثریت تو غریب ہی کی تھی، لیکن دنیا نہیں ان کے پاس، دین تھا، وہ کامیاب ہے۔ حضرت بلال بڑے غریب لیکن ایمان کتنے اعلیٰ درجے کا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں ہوں اور جنت میں چل رہا ہوں، اب بلال میرے آگے آگے چل رہے ہیں، بلال آگے آگے چل رہے ہیں۔ یہ مقام ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا، مسجد نبوی کے امام مؤذن، پوری زندگی مسجد میں اذان دیتے تھے، انتہائی غریب، لیکن دین، ایمان، اعمال، خوف خدا یہ ان کے اندر پورے کامل درجے میں موجود تھا، کامیاب۔ کتنے صحابہ ایسے ہیں؟ ایک صحابی کے بارے میں تو عجیب و غریب لکھا ہے کہ مسجد میں آتے تھے سب سے دیر میں، بالکل جب نماز کا وقت شروع ہوتا سب سے دیر میں آتے اور سلام پھیر کے فوراً چلے جاتے، رکتے بھی نہیں تھے۔ دوسرے لوگوں کو بہت حیرت ہوئی کہ یہ عجیب آدمی ہے، مسجد میں دیر سے آتے ہیں اور سب سے پہلے چلے جاتے ہیں۔ بہت برا معلوم ہوا لوگوں کو کہ ان کا طریقہ یہ ٹھیک نہیں۔ غالباً لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی ان کی، یا خود ان سے کہا کہ یہ کیا بات ہے۔ پہلے تو یہ ٹالتے رہے، بتاتے نہیں تھے، لیکن جب لوگوں نے کہا کہ نہیں معاملہ کیا ہے، تو فرمایا کہ سنو، اب جب پوچھ ہی رہے ہو، میں دیر سے آتا ہوں اور سب سے پہلے مسجد سے نکل جاتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ میرے بدن پر جو یہ کپڑا ہے، میرے گھر میں یہی ایک کپڑا ہے، دوسرا کپڑا نہیں، یہی ایک چادر ہے جس کو میں بھی پہنتا ہوں، میری اہلیہ بھی استعمال کرتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو وہ اپنے سطر کو کسی چیز سے چھپا لیتی ہیں، اب میں اس کو پہن کے آ جاتا ہوں، اور جب میں جاتا ہوں تو وہ پہن لیتے ہیں۔ ایسے صحابی بھی گزرے، لیکن دین کتنے اعلیٰ درجے کا ان کے اندر تھا کہ کامیاب ہیں وہ لوگ، اعلیٰ درجے کے جنتی ہیں وہ لوگ۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دوسری قسم وہ ہے جن کے پاس دین تو ہے، دنیا نہیں ہے، وہ بھی کامیاب۔ اور تیسری قسم وہ لوگ جن کے پاس نہ دین ہے نہ دنیا ہے، یہ ناکام لوگ ہیں کہ دین بھی نہیں دنیا بھی نہیں، عجیب و غریب لوگ۔ دنیا نہیں ہے، دنیا کی ناکامی ہے، دین نہیں ہے، یہ آخرت کی ناکامی ہے۔ تو دنیا کے اعتبار سے بھی ناکام، دین کے اعتبار سے بھی ناکام۔ آپ لوگوں پہ نظر دوڑائیں گے، برادران وطن میں کتنے ایسے لوگ مل جائیں گے کہ نہ دین ہے نہ دنیا ہے، وہ دنیا کے بھی ناکام لوگ ہیں اور آخرت کے بھی ناکام لوگ ہیں۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من شدت الفقر ومن شدت الغنى، اے اللہ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں بہت زیادہ محتاجگی سے بھی، اور آپ سے پناہ مانگتا ہوں بہت زیادہ امیری سے بھی اور بہت زیادہ دولت سے بھی۔ اس لیے کہ یہ دونوں جب حد سے آگے بڑھتی ہیں، بہت زیادہ محتاجگی آتی ہے تو بھی آدمی حرام کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، وہ چوری، ڈکیتی، رشوت خوری، بے ایمانی، دھوکہ دھڑی، اس میں پڑ جاتا ہے کہ پیسہ آ جائے۔ اور وَمِن شِدَّةِ الْغِنَى، اے اللہ میں آپ سے بہت زیادہ امیری اور مالداری سے بھی پناہ چاہتا ہوں، اس لیے کہ جب دولت آتی ہے تو کبھی کبھی اپنے ساتھ بڑی گناہیں لے کر آتی ہے۔
بڑی برائیاں لے کر آتی ہیں، اس لیے کہ بہت کم ایسے لوگ ہیں جن کے پاس دولت ہو اور وہ اپنی دولت پر قابو پا کر صحیح استعمال کریں، ورنہ اکثریت ایسے لوگوں کی ملے گی کہ دولت نہیں تھی تو بڑے نیک تھے، نماز میں آتے تھے، 5 وقت مسجد کی حاضری ہوتی تھی، کاروبار بڑھ گیا، دولت آ گئی، بزنس آ گیا، مسجد چھوٹ گئی، اور پھر اس کے بعد عیش و عیاشی کی زندگی گزرنے لگی۔ ایسی مثالیں موجود ہیں۔ تو دونوں جب اپنے انتہا کو پہنچتی ہیں تو کبھی کبھی کمزور انسان ہم جیسوں کو بہکا دیتی ہیں، برائی اور گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتی ہیں۔ وہ بہت اونچے درجے کے لوگ ہیں کہ جو ان حالتوں کے اندر بھی اپنے آپ پر قابو رکھتے ہیں اور اپنے دین کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہتے ہیں۔ تو ناکام میں ایک وہ لوگ ہو گئے جن کے پاس نہ دین کی دولت ہے نہ دنیا کی دولت ہے۔ اور چوتھی قسم وہ ہے جو ناکام ہیں، جن کے پاس دنیا تو بہت ہے لیکن دین نہیں ہے، دنیا کی کوئی کمی نہیں لیکن دین ان کے پاس بالکل نہیں ہے۔ کاروبار اتنا، جائیداد، پراپرٹی، مکانات، گاڑیاں، سواریاں، کون سی ایسی نعمتیں ہیں جو ان کے پاس نہیں، لیکن دین سے محروم ہے، ایمان سے محروم ہے، اعمال سے محروم ہے، اللہ کی اطاعت و عبادت گزاری سے اور اس کے نبی کے طریقے پر چلنے سے محروم ہے۔ یہ بھی ناکام لوگ ہیں۔ دنیا تو کسی درجے میں گزر گئی لیکن آخرت کی زندگی ان کی بڑی ناکام ہے۔ بڑے خسارے اور بڑے نقصان والے لوگ ہیں یہ، جن کے پاس صرف دنیا ہے اور دین نہیں ہے۔ دین بھی ہو اور دنیا بھی ہو اور دونوں کے تقاضوں پر عمل ہو رہا ہو تو یہ سمجھ لو کہ وہ اعلیٰ ترین انسان اور عبادت گزار اور متقی اور پرہیزگار ہے۔ مال آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے مال کمایا، دولت کمائی، یہ ہماری ہے، ہماری جاگیر ہے، یہ ہمارا حق ہے۔ نہیں، یہ ہماری بہت بڑی بھول ہے۔ اللہ نے اگر مال دیا ہے تو اس مال کے اندر دوسروں کے حق ہیں، تم ان کو دو گے تو ان پر احسان نہیں، ان کا حق ادا کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، تمہارے مال میں حق ہے۔ کن لوگوں کا؟ ایک وہ کا، ان لوگوں کا جو تم سے مال کا مطالبہ کریں، سوال کریں، مانگیں، اور تمہیں معلوم ہے کہ یہ ضرورت مند ہیں، یہ محتاج ہیں، تو ان کو دینا یہ تمہاری ذمہ داری ہے، تم احسان نہیں کر رہے ہو۔ والمحروم، اور وہ لوگ جو مال کی نعمت سے محروم ہیں، جن کے پاس نہیں ہے، ان کو دینا یہ حق ہے۔ حق دو طرح کا ہوتا ہے، ایک حق تو وہ ہے جو شرعی حقوق ہیں، جس کو وراثت اور ترکہ کہا جاتا ہے، وہ تو اسلام کا متعین کیا ہوا ہے، اس میں ذرا سا دائیں بائیں کرنے کی گنجائش نہیں ہے، کوئی شکل ہے ہی نہیں۔ وہ تو الگ حق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مال کے اندر بھائیوں کے، بیوی کے، اولاد کے، بہنوں کے، رشتہ داروں کے جو شرعی حق ترکے کی شکل میں رکھے ہیں، وہ حق تو ہے ہی، وہ تو دینا ہی دینا۔ اور دوسرا حق وہ ہے کہ آپ پر لازم نہیں ہے کہ آپ انہیں دیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے مال میں غریبوں کا بھی حق ہے، تمہارے مال میں محتاجوں کا بھی حق ہے، تمہارے مال میں مسکینوں کا بھی حق ہے۔ اللہ کا اعلان ہے، اللہ کا فیصلہ ہے۔ تو اس لیے اگر اللہ تعالیٰ مال دے رہے ہیں اور مال کے ساتھ ساتھ دین بھی ہے، دین کے تقاضوں پر مال کا استعمال بھی ہو رہا ہے، تو یہ بڑے خوبی کی بات ہے، بڑے کمال کی بات ہے۔ حقدار کو حق دو،
غریبوں کی ضرورت پوری کرو۔ آپ کے پاس ہے تو آپ اس پر یہ سوچ کر مت بیٹھ جاؤ کہ یہ صرف میرا ہے، ہم جو چاہے کریں، ہم دیں نہ دیں، نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں کل پوچھ ہو جائے گی، اللہ کے یہاں کل سوال ہوگا۔ ضرورت ہے، تقاضے ہیں، ان تقاضوں پر اپنے مال کو استعمال کرو، یہی مال کا صحیح مصرف ہے۔ اپنی اولاد پر جائز حد میں رہتے ہوئے مال خرچ کرنا یہ عبادت، بیوی پر جائز حد میں رہتے ہوئے مال کا خرچ کرنا عبادت، رشتہ داروں کی ضرورتوں کو پوری کرنا یہ عبادت۔ ایک بات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اب بار بار کہتا ہوں، اب کہوں گا، ہمیں اپنی سوچ بدلنی پڑے گی۔ آج اگر ہمارے پاس پیسہ ہے یا جن کے پاس پیسہ ہے، لوگ مسجد میں، مدرسوں میں، یتیم خانوں میں اچھی رقم دیتے ہیں، چندہ دیتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، بہت نیک کام ہے، دینا بھی چاہیے۔ لیکن سمجھ کی غلطی یہاں پر ہوتی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہی نیک کام ہے۔ اپنے عزیز اور رشتہ داروں پر خرچ کرنا اسے کوئی نیکی نہیں سمجھتے کہ ٹھیک ہے بس چلو ان پر بھی، نہیں۔ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ اپنے سب سے پہلے اپنے قریبوں کی، اپنے رشتہ داروں کی، اپنے عزیزوں کی حال چال معلوم کر کے ان پر خرچ کرو، یہ سب سے بڑا ثواب ہے۔ اس میں ڈبل ثواب تمہیں ملے گا، ایک مال خرچ کرنے کا اور دوسرے صلہ رحمی کا۔ اپنے رشتہ داروں کی ضرورتوں کو پورا کرنا یہ بہت بڑی عبادت اور بہت بڑی نیکی ہے، جسے آج ہمارے نزدیک کوئی نیکی نہیں سمجھی جاتی، ہم اسے کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ سب کی ضرورت، سب کے حال کو جاننا، اور اللہ نے اگر لائق بنایا، لائق نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن لائق ہیں اور اس کے بعد بھی نظر چرا رہے ہیں، بچا رہے ہیں، بچ رہے ہیں، تو ایسے بچانے سے بچتا نہیں، یاد رکھنا، نہیں بچتا۔ آج افسوس اس بات کا ہے کہ ہم اپنی خواہش پوری کرنے میں، اپنے ارمان کو نکالنے میں کتنا آگے بڑھ چکے ہیں جس کی ابھی تک کوئی انتہائی سمجھ میں نہیں آتی۔ شادی کا موقع ہوتا ہے، ابھی چل بھی رہا ہے اور آگے بھی چلتا رہے گا، چلتا ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ 20-25 سال کے اندر، 15 سال کے اندر سوچ میں کتنا فرق پڑ گیا۔ ایک قسم کے کھانے کو تو لوگ اپنے لیے بے عزتی سمجھتے ہیں کہ اتنے رئیس اور ایک طرح کا کھانا، اس کو آج بے عزتی تصور کیا جاتا ہے۔ یہ بھی ہو تو وہ بھی ہو، 4 طرح کے پلیٹ میں سج کے آوے تو سمجھتے لوگ کہتے ہیں واہ واہ کیا شاندار دعوت تھی۔ یہ سوچ مٹانا پڑے گا، یہ غریبوں کے دلوں پر زخم لگا رہے ہو۔ جن کے پاس نہیں ہے، شوق انہیں بھی ہے، ارمان انہیں بھی ہے، وہ تمہارے دسترخوان کو، تمہاری آن بان کو دیکھیں گے، ان پر کیا گزرے گی۔ کبھی دوسروں کے لیے بھی جینا چاہیے، ٹھیک ہے آپ کو اللہ نے دیا ہے، آپ کر سکتے ہیں، لیکن صرف اپنے لیے جینا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، دوسروں کے لیے جینا یہ ہے کمال کی بات۔ اس سوچ کو بدلنا پڑے گا، سادگی لانی پڑے گی، ورنہ تباہی کے کون سے کتنے راستے ہیں یہ ہم نہیں جانتے، یہ اللہ کو معلوم ہے۔ بربادی، تباہی، مصیبتیں، بلائیں، بیماریاں یہ ہمارے گناہ کے نتیجے میں آتی ہیں، ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ ہمارے جو سماج کے ذمہ دار اور بڑے ہیں انہیں قدم اٹھانا چاہیے کہ ایسا مزاج بنایا جائے کہ اپنی شادی میں سادگی لے آئے۔ آپ بڑی سے بڑی دعوت کیجئے، کون منع کرتا ہے، سادگی کے ساتھ، اور
نیک نیتی کے ساتھ، آن شان لوگوں کی تعریف سننے کے لیے نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔